جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اس کے جواب میں اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 یوم، یوم جیسے سال اور یوم جیسے مہینہ اور یوم جیسے ہفتہ اور باقی ایام جیسے تمہارے ایام۔ کہا ہم نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس اس یوم جو سال جیسا ہوگا کیا ہمیں کافی ہوگی اس میں ایک یوم کی صلاح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، قدر کر لینا اس کی جیسے اس کی قدر ہے، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قدر میں کر دیا بالکل ویسے ہی ہوگا اس یوم تم پورے حساب کتاب کے ساتھ صلاۃ قائم کرنا جو اس کی قدر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ مدت جو ہوگی اس میں طرح طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس دوران حالات و واقعات کے مطابق جب جب جو صلاح کتب ہوگی اسے قائم کرنا۔ جواباً پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زمین میں تیز رفتاری کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور کس تیز رفتاری سے وہ کام کرے گا زمین میں، یعنی زمین میں اس کی تیز رفتاری کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جیسے غیث، وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہوگا جیسے وہ بارش جسے دھکیلتی ہے پیچھے سے ہوا۔ ناظرین، ہم اس روایت کے پہلے حصے پر اپنی پچھلی قسط میں بات کر چکے ہیں اور روایت کے اس اگلے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ پر ایک بار نظر دوڑاتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسراء۔ اسراء کہتے ہیں تیز رفتاری اور جلدی کو، سفر میں تیز رفتاری اور جلدی، کام کرنے میں تیز رفتاری اور جلدی، اشیاء کو پیک کرنے میں تیز رفتاری اور جلدی، حتیٰ کہ ہر کام میں تیز رفتاری اور جلدی۔ کئی لوگوں کا کام اکیلے اور کئی گنا کم وقت میں کرنا، تیز رفتاری سے کرنا، کئی لوگوں کے اٹھانے کا وقت اکیلے ہی بہت آسانی سے کم وقت میں اور آسانی سے اٹھانا، انتہائی تیز رفتاری سے اٹھا لینا، اشیاء کو ادھر سے ادھر تیز رفتاری اور کم وقت میں لانا اور لے جانا وغیرہ، یعنی ہر کام بہت ہی آسانی اور تیز رفتاری اور انتہائی قلیل مدت میں کم وقت میں انجام دینا۔ اگلا لفظ آ جاتا ہے الغیث۔ الغیث کہتے ہیں بہت سے انسانوں کا مجمع جو انتہائی منظم انداز میں کوئی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کام کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور پھر لوگوں کے مختلف گروہ بنا کر انتہائی منظم انداز میں ان سے کام کروائیں، جس سے نہ صرف کام بہترین ہوگا بلکہ وقت بھی بچے گا اور کام انتہائی آسانی سے ہوگا اور پھر کام بھی زیادہ ہو۔ اور اس کے علاوہ الغیث بارش کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 ایام، یوم جیسے کہ سال ہوں اور یوم جیسے کہ مہینہ اور یوم جیسے کہ ہفتہ۔ یعنی اس سوال کا جواب ملنے کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا اس یوم یعنی جو سال، مہینے اور ہفتے کے برابر ایام ہوں گے ان میں ایک ہی یوم کی صلاۃ کافی ہوگی؟ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے پورا حساب کتاب لگا لینا جو قدر میں ہے۔ قدر کہتے ہیں بہت باریکی سے پورے حساب کتاب، علم و حکمہ کے ساتھ کوئی کام انجام دینا، رائے برابر بھی فرق نہ چھوڑنا۔ اس جواب سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چل گیا کہ دن رات جیسے ہیں ویسے ہی ہوں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی کام کرنے کی رفتار ایسے ہوگی کہ جو کام ہم سالوں میں انجام دیتے ہیں وہی کام وہ ایک یوم میں انجام دے گا، کہ اس کی ہر کام میں رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ جب صحابہ پر یہ بات واضح ہوئی تو تب انہوں نے دجال کی تیز رفتاری کا سوال کیا کہ وہ کس تیز رفتاری سے کاموں کو انجام دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا
اور کیا اسرا ہوگی اس کی زمین میں، یعنی وہ ہر کام کس تیز رفتاری سے کرے گا؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جیسے الغیث، یعنی جیسے انسانوں کا مجموعہ کسی کام کو آپس میں تقسیم کر کے بہت منظم انداز میں انجام دیتا ہے، ویسے ہی کرے گا، وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ ناکافی ہوگی اس کے لیے ہوا، یعنی وہ ہوا سے بھی تیز رفتار ہوگا۔ اس کی تیز رفتاری بالکل ایسے ہوگی جیسے کہ وہ بادل جن کو پیچھے سے ہوا اڑاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور لفظ پر ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ لفظ ہے یوم۔ عام طور پر یوم سے مراد دن لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں یوم کہتے ہیں ایک مدت کو، ایک پیریڈ کو، ایک مرحلے کو، یعنی نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے، اس کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ اور ہر شے کا یوم الگ الگ ہوتا ہے، یعنی انسان جو کام سالوں میں انجام دیتے ہیں، جب دجال آئے گا، دجال زمین پر موجود ہوگا، اس کا وجود ہوگا، تو وہی کام دجال ایک ہی یوم میں، ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی مدت میں انجام دے گا، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، انتہائی قلیل مدت میں، انتہائی کم وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کا یوم جیسے کہ سال، اور اس کا یوم جیسے کہ مہینے، اور اس کا یوم جیسے کہ ہفتے، اور باقی ایام جیسے کہ تمہارے ایام، یعنی جب دجال نہیں ہوگا تو تب انسان جو کام سالوں میں انجام دیں گے، وہی کام جب دجال آئے گا، دجال زمین پر موجود ہوگا، اس کی ابتدا ہوگی، اس کا پہلا یوم ہوگا، تو اسی کام کو وہ ایک ہی یوم، ایک ہی مرحلے میں انجام دے گا، انتہائی تیز رفتاری اور انتہائی کم مدت میں۔ وہ انسانوں کو اپنی اتباع کی دعوت دے گا، اپنے آپ کو رب بنانے کی دعوت دے گا، تو انسان جب اس کی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا رب بنا لیں گے، تو پھر پہلے جو کام انسان سالوں میں کیا کرتے تھے، وہی کام اب انسان ایک ہی یوم میں کریں گے، ایک ہی مرحلے، ایک ہی مدت میں کریں گے، یعنی انسانوں کی رفتار دجال کو رب بنا لینے سے تیز ہو جائے گی۔ اور دجال اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اس میں مزید جدت آئے گی۔ اس کا اگلا یوم، اس کا اگلا پیریڈ، اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب انسان اس کو رب بنانے کے باوجود جو کام مہینوں میں کریں گے، دجال اسی کام کو ایک یوم میں کرے گا۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ انسان جو کہ دجال کو پہلے ہی رب بنا چکے ہوں گے، تو انسانوں کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ تو جو کام وہ پہلے انتہائی تیز رفتاری کے باوجود مہینوں میں کرتے تھے، پھر ان کی رفتار مزید بڑھنے سے وہی کام وہ ایک ہی یوم میں کرنا شروع کر دیں گے۔ اور دجال اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، یعنی دجال کا اگلا یوم آئے گا، دجال کا اگلا مرحلہ آئے گا۔ تو جو کام دجال کو رب بنانے کے باوجود انسان انتہائی تیز رفتاری کے باوجود مہینوں میں انجام دیں گے، دجال وہی کام ایک ہی یوم، ایک ہی مرحلے میں انجام دے گا۔ انسان جو کہ دجال کو پہلے ہی رب بنا چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے انسانوں کی رفتار بھی مزید تیز ہو جائے گی۔ تو پھر اس تیز رفتاری کے باوجود جو کام انسان ہفتوں میں انجام دیں گے، وہی کام دجال ایک یوم میں انجام دے گا۔ کیونکہ انسان دجال کو رب بنا چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے انسانوں کی رفتار بھی مزید تیز ہو جائے گی، جس سے پھر دجال اور انسانوں کی تیز رفتاری کا فرق مٹ جائے گا، یعنی پوری دنیا دجال سے بھر جائے گی، اور پوری دنیا میں انسان کی بجائے دجال ہی کام کرے گا۔ اور دجال کیا ہے وہ ہم جان چکے ہیں، اور اگر ہم اس بات کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر بھی دیں تو ناظرین غور کریں کہ آج وہ کون سی شے ہے، یا پھر کیا آج کام انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کام انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں؟ وہی کام جو انسان پہلے سالوں میں کرتا تھا، پھر اس کے پاس ایسی صلاحیت آئی کہ اس نے وہی کام مہینوں میں کرنا شروع کر دیے،
پھر اس تیز رفتاری کے باوجود انسان جو کام مہینوں میں انجام دیتا تھا وہی ہفتوں میں، پھر مزید انتہائی تیز رفتاری کے باوجود جو کام ہفتوں میں انجام دیتا تھا وہی کام ایک ہی یوم میں انجام دینا شروع کر دیا۔ اور پھر آج پوری دنیا میں سب کے سب کام انتہائی تیز رفتار ہو چکے۔ انسانوں کی اپنی کوئی اہمیت و حیثیت رہی ہی نہیں۔ اگر کسی شے کی اہمیت و حیثیت ہے تو وہ اسی کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنی جدت اور تیز رفتاری آ چکی ہے، اور وہ کیا شے ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان اشیاء کو آج ہم مشینیں کہتے ہیں۔ مشین کسے کہتے ہیں؟ مشین کہتے ہیں ایسے آلے کو یا ایسی شے کو جو انسان کے لیے نہ صرف سہولت و آسانی پیدا کر دے بلکہ وہ ہر کام کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کرے۔ وہ کام جو کئی انسان مل کر کرتے ہیں وہی کام وہ انتہائی آسانی سے، انتہائی کم مدت میں، کم وقت میں اکیلے ہی انجام دے دے، اکیلے ہی کرے۔ اور پھر یہی نہیں، آج انسان انہی مشینوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ مسیحا ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ انسان ان مشینوں کا صرف ایک ہی پہلو، ایک ہی روح دیکھتے ہیں، وہ روح جو انہیں فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن اس کا دوسرا روح اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ پہلو جس پر ہم گزشتہ ایک ساتھ میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں اور آئندہ ایک ساتھ میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ انہی مشینوں کو ایسے پوری دنیا فساد سے بھر چکی ہے۔ زمین و آسمان فساد زدہ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں جو فساد سے پاک ہو، جو طرح طرح کی تباہیوں، مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا نہ کر رہی ہو انہی مشینوں کی وجہ سے۔ اور یہ پہلو جس سے انسان یکسر غافل ہے، جس کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے پوری دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں ہے، سیلابوں کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں اور ہلاکتوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس کے باوجود انسان اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھیں کہ کیا انہی مشینوں کی وجہ سے ہر کام انتہائی تیز رفتاری اور کم وقت میں نہیں ہو رہا؟ وہ کون ہے جو ہر کام کو انتہائی تیز رفتاری اور کم وقت میں اور بہت ہی آسانی سے کر رہا ہے؟ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی انسان کی ایجادات ہیں، انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات ہیں جن کو اس نے اللہ کے مقابلے پر اپنے لیے خلق کیا، جن کو وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، جن کو وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی رفتار ان بادلوں سے بھی تیز ہے جن کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے؟ جب آپ غور کریں تو بالکل یہی مشینیں جو بالکل بادلوں کی طرح اڑتی ہیں، ان بادلوں کی طرح جن کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے۔ یہ مشینیں یعنی جہاز جب یہ اڑتے ہیں تو بالکل اسی طرح جیسے کہ بادل اڑتے ہیں گرجتے ہوئے۔ پھر ان کو پیچھے سے کون دھکیلتا ہے؟ ان کو جیسے بادلوں کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے، بالکل اسی طرح ان مشینوں کو، ان جہازوں کو پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگے سفر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی الفاظ جو محمد علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیے، یہ دہلا دینے والے ہیں، یہ آج چونکا دینے والے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں غور کیا؟